اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زرقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے، اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا،
اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ یہ دیکھیں سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے لے کر کے 43 نمبر تک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، 44 نمبر۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ تو سورہ کہف کی 32 نمبر سے لے کر کے 44 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ پورا رکوع ایک واقعے کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ پورا رکوع اس لیے میں نے پڑھ دیا ہے چونکہ ایک ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے، بار بار بیان کرنے سے اس کا مزہ اور اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے پورا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کر دیا۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ غریبوں کو میرے ساتھ مت بٹھائیے، میری مجلس جب قائم ہو تو غریبوں کو اٹھا دیجئے یا تو میرے لیے الگ مجلس قائم کیجئے۔ ان کو اپنی دولت پر، اپنے منصب پر، اپنے عہدے پر ناز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو آدمیوں کی مثال بیان کی ہے، اور یہ اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے کفار کو اپنی دولت پر، اپنے منصب پر ناز تھا، اسی طریقے سے ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی کو بھی اپنی دولت پر ناز تھا، لیکن ہوا کیا، اس کا بالکل برعکس ہو گیا۔ اور وہ واقعہ یہ ہے مختصر طور پر کہ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی تو کافر تھا نعوذ باللہ، اور ایک آدمی مومن تھا۔ کافر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمت عطا کر رکھی تھی، انگوروں کے باغ، کھجوروں کے باغ، ان باغوں کے درمیان نہریں، چشمے، اور ان کے باغوں کے آجو بازو میں ان کی کھیتیاں تھیں اور نہریں تھیں اور چشمے تھے۔ تو مومن آدمی جو تھا بالکل غریب، تنگ دست، مفلس تھا۔ تو یہ غریب آدمی سے مالدار آدمی کہنے لگا کہ دیکھو میرے پاس کتنی دولت ہے، دولت کی کثرت، اولاد کی کثرت، لوگوں کی کثرت، اور مجھ کو دیکھو اللہ مجھ کو جو اتنی دولت عطا فرمائی ہے، اور تم بالکل غریب ہو، تنگ دست ہو، مفلس ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، اور رہنے کے لیے کوئی اچھا مکان بھی نہیں۔ میرا دیکھو، میری شان دیکھو، میرا عہدہ دیکھو، میری دولت دیکھو، میرے باغات دیکھو، میری کھیتیاں دیکھو، چشمے دیکھو، نہریں دیکھو۔ اس طریقے سے وہ اپنی دولت پر ناز کرنے لگا۔ تو یہ مومن بندہ جو تھا، مومن بندہ کہنے لگا کہ ارے تیری حیثیت کیا ہے، تو مٹی سے اور منی کے چند نجس قطروں سے تیرا وجود عمل میں آیا ہے، اور تو اتنا ناز کر رہا ہے، اور یہ ناز کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی قیامت وغیرہ میں نہیں مانتا۔ کافر آدمی کہنے لگا میں قیامت کو نہیں مانتا، اور اگر خدا نخواستہ قیامت آئی بھی تو جتنی دولت یہاں دنیا میں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس سے بہتر دولت مجھ کو آخرت میں ملنے والی ہے۔ وہ دولت کو مقبولیت کی علامت سمجھ رہا تھا کہ دنیا میں بھی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، تو اس کا مطلب ہے میں مقبول ہوں اللہ کے نظر میں، اور تم بالکل غریب ہو، مفلس ہو، تنگ دست ہو، اس کا مطلب ہے تم اللہ کے نظر میں مقبول نہیں ہو۔ تو یہ آدمی بیچارہ کہنے لگا کہ بھائی ایسا مت کرو، گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ تو وہ ایک ہے جس نے مجھ کو بھی پیدا کیا، تجھ کو بھی پیدا کیا، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اب یہ بات کرتے کرتے دونوں باغ میں پہنچے۔ باغ میں جب پہنچے تو باغ کے بارے میں یہ کہنے لگا کہ دیکھو میرے باغات کو دیکھو، میری کھیتیوں کو دیکھو، میرے چشموں کو دیکھو، میری نہروں کو دیکھو۔ تو مومن بندہ کہنے لگا کہ ارے بھائی جب تو باغ میں داخل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہے، اور تجھ کو یہ ناز نہیں کرنا چاہیے تھا، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے تو ناز کیا، گھمنڈ کیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیے مشیت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اس کو اپنی دولت پر ناز تھا، اور گھمنڈ میں، تکبر میں مومن بندے سے کہہ رہا تھا کہ دولت کی کثرت، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت یہ مقبولیت کی علامت ہے،
اور مومن بندہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ فانی چیزیں ہیں، ان چیزوں پر تم ناز مت کرو، یہ چیز تو ختم ہونے والی ہے، لیکن وہ کافر بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب ایسا موقع آیا کہ رات کو سویا وہ، جب صبح اٹھا تو دیکھا کہ پورا چچر میدان ہے، پورے باغات ختم ہو گئے، پوری کھیتیاں ختم ہو گئی، چشموں کا پانی خشک ہو گیا۔ اب وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ صبح جب اٹھا اور اپنے کھیتیوں کا حال دیکھا، باغات کا حال دیکھا تو ہاتھ ملتا رہ گیا، اور مومن بندے سے کہنے لگا کاش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہ بناتا، اپنی دولت پر ناز نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس کو بتانے کے لیے کہ تو جن چیزوں پر، فانی چیزوں پر فدا ہے، فانی چیزوں پر تو ناز کر رہا ہے، یہ چیزیں ناز کرنے کی نہیں ہے، اس پر اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فانی چیزیں یہ تو ختم ہو جائیں گی۔ اصل میں یہ واقعہ کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے، کفار مکہ کو بھی دولت پر ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے کفار مکہ کو سنایا کہ جن دولتوں پر تم کو ناز ہے، یہ دیکھو دو آدمیوں کی مثال کہ ان میں سے ایک تو مومن تھا اور ایک کافر تھا۔ کافر کو دولت ہونے کے باوجود بھی جب اس نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہی معاملہ کرنے والے ہیں کہ تم کو بھی دولتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو دولت دی ہے تو اس دولت کا تم شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنے کے بجائے تم اس دولت کو اپنی محنت اور اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھ رہے ہو، اور اس نتیجے کی بنیاد پر تم کو گھمنڈ آ گیا، عقل آ گیا، یہ ساری فانی چیزیں ہیں، یہ تو ختم ہونے والی ہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ وہ ساری چیزیں، ساری دولتیں سب ختم ہو گئی اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو یہ واقعہ کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی پیشکش کر رہے ہو اور غریب صحابہ کرام کو حقیر نظروں سے دیکھ رہے ہو، یہ تمہارا دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دولت تو فانی چیزیں ہیں اور ایمان باقی چیزیں ہیں، تو تم ایمان اگر لے آؤ تو تمہاری دولت یہاں بھی باقی رہے گی، وہاں بھی تم کو اس سے بہتر اجر ملے گا۔ لیکن جب تم نے عقل کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا جیسا اس کافر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سے سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔